السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الصفا فاؤنڈیشن کوثر ممرہ کے ذمہ داران اور اس کے اساتذہ و استانیہ اور الصفا فاؤنڈیشن کی طرف سے چلنے والے دعوتی پروگرام برائے خواتین کے آج کے اس مبارک اجتماع میں شریک معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں سب کے حقوق اور سب کی ذمہ داریاں بھی اس نے بتائی ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس دین سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ کے اس فضل کے ملنے کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دین کے تئیں ذمہ داریاں دی ہیں انہیں ہم جانیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار۔ آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ اس کی رعایت اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے پہلے سے ہی کر رکھی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کی صحیح عقدی، فکری، اخلاقی تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک عورت، ایک ماں خود تربیت یافتہ ہو، خود صحیح عقیدے کی ہو، خود بلند اخلاق اور کیریکٹر کی ہو۔ اسی لیے جہاں یہ بات ملحوظ رکھی ہے شریعت نے، وہیں دیکھیے ہدایت ہے کہ شادی
کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک سبب مال ہے، جمال ہے، حسب نسب ہے، انہی میں ایک سبب دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین والی عورت سے شادی کو ترجیح دو۔ دین والی عورت جو ہوگی تو دین کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کرے گی، اور یہ ذمہ داری اور یہ کردار صحیح رخ پر صحیح ڈھنگ سے اسی وقت ایک عورت اور ایک ماں انجام دے سکتی ہے جب اس کی بنیاد صحیح ہو، یعنی اس کی بنیاد دین پر ہو اور اخلاق پر ہو۔ ایک عورت کی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں اور اس کا کردار، یہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو باپ سے ماں کا بڑا ہے۔ باپ کچھ پہلوؤں سے بہت بڑا ذمہ دار ہے، لیکن بچوں کی صحیح تربیت کے لیے صحیح رول ایک خاتون کر سکے، ایک بیوی کر سکے، بچوں کی ماں کر سکے، اس کے لیے شریعت نے دونوں کے میدان کو الگ الگ کر دیا۔ ایک خاتون کا میدان فطری طور پر یہ ہے کہ اس کا میدان کار اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو اس کا دائرے کار جو ہے، دائرے عمل شریعت نے بتایا کہ اس کا گھر ہے۔ بہت ضروری امور، نہایت اہم مسائل، نہایت اہم ضروریات ایسی ہوں کہ جن کی بنیاد پر اسے گھر سے باہر جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے، ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، لیکن دراصل اس کا اصل کام اور اصل میدان وہ گھر ہے جو بچوں کا اصل اور پہلا تربیت کا دا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، اس کو ملحوظ رکھنے کے لیے شریعت نے بیرونی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈال دی۔ عورت اپنا صحیح فطری کردار ادا کر سکے گھر میں رہتے ہوئے بچوں کے لیے، تو شوہر کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کا خرچہ، نان نفقے، بیرونی مسائل، تبلیت کے مسائل، ان ساری چیزوں کو مرد کے ذمہ کر دیا۔ عورت کے ذمہ یہ کر دیا کہ عورت گھر میں رہے گی تو گھر میں بحسن و خوبی وہ بچوں کی تربیت کر سکے گی، اور عورت سے بہتر بچوں کی تربیت بچپن میں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، باپ بچوں کا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کردار صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکے، اس لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ جس طرح عورت کے بغیر صحیح ڈھنگ سے تربیت نہیں ہو سکتی، ایک عورت صحیح ڈھنگ سے بچوں کے تربیت کے لیے اس کا رول بہت بڑا ہے اور اس کا کردار بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ٹھہرا کہ وہ گھروں کو لازم پکڑیں، ان کا قرار اور ان کا ٹھہرنا یہ گھروں میں ہی ہو، اور اس بنیاد پر وہ یہ کام بہتر ڈھنگ سے کر سکتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ فرماتے ہیں ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ ڈیٹیل میں جا کر کے فرمایا ایک عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اس کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں، شوہر کے گھر میں شوہر کا مال ہے، شوہر کے بچے ہیں، ایک ماں کی اپنی اولاد ہے، وہ ایک ماں اپنے اولاد کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار ٹھہرائی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے ٹھہرائی جا رہی ہے کہ اس کا کردار ہی اصل کردار ہوگا بچوں کی تربیت میں اور بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ میں اور صحیح بنیادوں پر اس کی پرورش کرنے میں۔ اس کا لحاظ شریعت نے اس طرح رکھا، اور اتنی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ ایک عورت
वल्मरअतु रायतुन अला बैत बालिहा व वलदी वह मसूला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत अपने शौहर के घर उसके बच्चों की ज़िम्मेदार है और वो मसूल भी है, अल्लाह के यहाँ उससे सवाल भी किया जाएगा। इसीलिए एक औरत जब अपना किरदार अदा करती है बच्चों के सिलसिले में, तो वो फितरी तौर पर अपने दीन और अपने सही अखलाक की बुनियादों पर अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत करती है, ये मुमकिन नहीं है कि उसका कोई बदल हो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए जिसे जिम्मेदार ठहराया है उसका दूसरा बदल नहीं हो सकता कि हम अपने तई कोई बदल उसका लाएं, कोई ऑप्शन हम खड़ा करें, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया के जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी मजबूर हैं ये बात कहने के लिए कि एक माँ अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए और उनकी सही नशोनुमा के लिए और उनकी सही फ़िक्र व नज़र की हिफाजत के लिए जितना रोल उसके बचपने में करके उसको सही रुख पर डाल सकती है, कोई और उसका बदल नहीं है, कोई और ये काम अंजाम नहीं दे सकता। इसीलिए ये बात बहुत मुसल्लम है, ये मुसल्लमा बात है कि एक औरत का किरदार अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में बहुत बड़ा है। इसीलिए देखिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबियात नमाज में आती थीं, अपने बच्चों को भी साथ लाती थीं, अपने बच्चों को साथ लाती थीं नमाज में। वो नमाज में इसलिए साथ लाती थीं कि बच्चों को नमाज में साथ लाना बच्चों के शोर व शगफ, बच्चों के रोने चिल्लाने से जो फसाद पैदा होता है उससे बड़ी मसलहत हासिल होती है। उससे बड़ी मसलहत हासिल ये होती है कि एक माँ अपने बच्चे को लाती है, मुश्किल उठाती है, उसे संभालती है, उसे शोर व शगफ से बचाती है, मस्जिद के आदाब को मलहूज़ रखने के लिए पूरी कोशिश करती है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे बच्चे हैं, लेकिन शरीयत ये चाहती है कि बच्चों की सही तालीम व तरबियत हो। तो एक माँ को इजाज़त देती है शरीयत कि वो अपने बच्चों को लेके आए और उसकी मसलहत यानी बच्चों को मस्जिदों में लेके आना, मस्जिद में इबादत के आदाब सीखना, मस्जिद के माहौल से बच्चों को जोड़ना, ये कितनी अहम बात हो सकती है कि बच्चों की बचपने की शरारतें और उनके शोर व शगफ और मस्जिद के अंदर उनका रोना और इसी तरह चिल्लाना, ये इतना बड़ा नुकसानदेह नहीं माना गया जितना बड़ा उस नुकसान के मुकाबिल में उसका नफ़ा है। नफ़ा बहुत बड़ा है। बच्चा जब माँ के साथ आता है, बाप के साथ आता है मस्जिद में, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं जब नमाज में होता हूँ तो मेरी नीयत ये होती है कि नमाज लंबी पढ़ाऊँ। फिर सुनता हूँ मैं बच्चे की रोने की आवाज़, तो मैं मुख्तसर कर देता हूँ नमाज को। इसलिए मुख्तसर कर देता हूँ कि माँ के ऊपर लंबी नमाज की बुनियाद पर बच्चे का रोना उसके लिए सख्त मशक्क़त का सबब न बन जाए। आप इस बात की रियायत करते हैं कि एक माँ जिस रोल के साथ ये अमल अंजाम देती है कि बच्चे को लाती है, अपना इबादत करती है, बच्चा उस इबादत में एक इबादत की तरबियत के पीरियड में होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रियायत करते हैं कि उस बच्चे के रोने से माँ मशक्क़त में न पड़ जाए, उसका लिहाज आप करते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक माँ जितनी फ़िक्रमंद अपने बच्चे की परवरिश के लिए, तरबियत के लिए, उसके जिस्मानी, उसके दीनी और उसके फ़िक्री और अक़ीदे के मसले के लिए हो सकती है, कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए खुद बयान फरमाया कि एक औरत अपने बच्चे की कितनी फ़िक्र करने वाली होती है। वो वाक़या आपने बयान फरमाया,
یہ واقعہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں، ان کے ایک ایک بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو بھیڑیا اچک لے گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ دونوں عورتیں اس بات کی دعوے دار ہو گئیں کہ جو بچہ بچا ہے، ایک بچے کو تو بھیڑیا اچک لے گیا، اب جو بچہ بچا ہے وہ دونوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ جو بچہ بچا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک کہتی ہے میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ اب یہ مسئلہ چلا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کے حق میں جو بڑی تھی اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے، جو بچ گیا بھیڑیے کے زد میں آنے سے، جو بچا ہوا بچہ ہے وہ تمہارا ہے۔ اب پھر یہ مسئلہ چلا گیا، دونوں نے پہنچایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک چھری لے آؤ، اور یہ بیٹا جس کے بارے میں تم دونوں کا دعویٰ ہے، یہ بچہ کہ ہمارا ہے، اس کو ہم 2 ٹکڑا کر دیتے ہیں، 2 ٹکڑا کر کے ایک ایک کو آدھا آدھا دے دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ جو عورت چھوٹی تھی وہ کہتی ہے نہیں ایسا مت کریے۔ ایک ماں اپنے بچے کے تئیں، دیکھیے ماں ہے تو اپنے بچے کے تئیں یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ بچہ اس کے گود میں نہ رہ جائے، اسے نہ ملے، یہ گوارا ہے، لیکن بچہ کسی بھی طرح سے قتل نہ کیا جائے، مارا نہ جائے۔ اس کی محبت، اس کی ممتا اسے کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ اب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس بنیادی اللہ کی توفیق اور فضل سے اس نقطے پر تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اصل ماں ہوگی وہ کبھی نہیں گوارا کرے گی کہ اس کے بچے کو 2 ٹکڑا کر دیا جائے۔ اس لیے وہ جو ماں تھی وہ چیخ پڑی، کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، مجھے مت دیا جائے اس بچے کو، انہی کو دے دیا جائے، لیکن بچے کو 2 ٹکڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کو وہ بچہ حوالہ کر دیا۔ ایک عورت اپنے بچے کی سلامتی کے لیے اس کی اتنی فکر مند ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ سکتی ہیں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک ماں اپنے بچوں پر کتنی فدا رہتی ہے۔ دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک عورت آئی اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے، اس نے کچھ صدقے کا سوال کیا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور اٹھا کے دے دیا۔ ایک کھجور اٹھا کر کے دے دیا تو اس ماں نے کیا کیا، اس کھجور کو پھاڑ کر کے 2 حصہ کر کے آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا دوسری بچی کو دے دیا، اپنا کچھ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جانے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جسے 2 بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا ہو اور وہ اس آزمائش میں پوری اترے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی۔ تو یہ ایک ماں اپنے بچوں کے تئیں جتنی فکر مند ہو سکتی ہے اس کی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے، اور ایک ماں ایسے ہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو توڑتی ہے، اپنے آپ کو ختم کرتی ہے، اپنے آپ کو مٹاتی ہے، اپنے آپ کو گلاتی ہے، گھلاتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اس کے خون سے، اس کے پانی سے وہ بچہ جو پرورش پاتا ہے، اور جو بچہ پرورش پایا اور وجود میں آیا اس کے لیے اس سے زیادہ محبت کرنے والا، اس کی دینی اور اس کے جسمانی یعنی مادی معنوی ہر اعتبار سے جتنی فکر مند ایک عورت ہو سکتی ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کردار اس کا سب سے بڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نے خبردار بھی کیا کہ کہیں شیطان کے فتنے میں آ کر کے ایک رول جو اصل ہے وہ رول کہیں خراب نہ ہو، کہیں بگڑے نہ،
کیونکہ اولاد اور مال یہ آزمائش ہیں، یہ آزمائش ہیں، ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں پڑھ کر کے کبھی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اولاد ہیں، اولاد سے محبت میں الگ الگ پیمانے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے خبردار بھی کیا شریعت نے، خبردار کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے بیچ میں اولاد کے رویوں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برتاؤ الگ ہو جاتا ہے، تو شریعت وہاں خبردار کرتی ہے۔ وہ اس طرح خبردار کرتی ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کہ اولاد کے بیچ میں عدل کرو، اولاد کے بیچ میں عدل کرو۔ عدل کرو اس لیے کہ اگر عدل نہیں کرو گے تو تم اللہ کے دین اور اس کی شریعت اور اس کے دین عدل کی خلاف ورزی کر بیٹھو گے، اس لیے عدل کا حکم دیا کہ عدل ان کے ساتھ کرو۔ کبھی کبھی ان کے تئیں فتنے میں پڑنے کا ڈر ہوتا ہے تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح شریعت نے حکم دیا کہ اولاد کی تربیت میں جو صحیح کردار ہے وہ کردار کیسے ادا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ایک ماں کا کردار بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کسی کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اس کے فطری کردار کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے شریعت نے سارا انتظام بھی کر دیا۔ کہا تمہارا دائرہ عمل تمہارا گھر ہے، شوہر کے گھر کی دیکھ ریکھ ہے، بچوں کی صحیح تربیت ہے، کیونکہ جو میدانی کام ہے وہ مرد کے ذمہ کر دیا گیا، اور امور خانہ داری کو بچوں کی تعلیم، تربیت، کھانا اور ان کی نشو و نما اور ان کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں وہ ماں کے ذمہ کر دیا۔ اب ان ضروریات کے ساتھ دیکھیے ایک ماں کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں بھی بچے کے عقیدے اور دین پر کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ جو عمر کا پہلا دور پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم پیریڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح رول صحیح وقت پر اگر کیا جائے تو ہی صحیح رزلٹ ہوگا اور اچھا رزلٹ ہوگا۔ یہ رزلٹ اچھا اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب وقت پر صحیح کام اور تقاضے کا کام کر لیا جائے تو یہ صحیح رزلٹ دینے والا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے شریعت نے صحیح عقیدے کو دلوں میں بٹھانے کے لیے بچپن کا پیریڈ جو ہے یہ اس کو بہت اہم ٹھہرایا ہے، اور یہ سب مسلمہ باتیں ہیں، ہم سب اسے سمجھتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ دلوں میں کسی بات کو گہرائی کے ساتھ دلوں کی جڑوں میں بٹھانے کے لیے سب سے بہتر وقت اور پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے، اور وہ بچپن کا پیریڈ بچوں کا وہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ماں کے گود میں ہوتا ہے، ماں کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ماں بہتر رول، بہتر کردار کب ادا کر سکتی ہے؟ جب اس پیریڈ میں وہ کام کرے۔ اسی لیے ایک ماں کا، ایک باپ کا سب سے اہم کام یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کے صحیح پیریڈ اور صحیح عمر میں، یعنی ابتدائی عمر میں صحیح عقیدے کی بنیادوں کو اور بیج کو بہت اچھی طرح ان کے اندر بو دیا جائے اور صحیح عقیدے کو ان کے دل کی جڑوں میں اتار دیا جائے، کیونکہ یہی اصل ذمہ دار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ ایک ماں جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا دین صحیح ہے، اور وہ اپنے صحیح دین اور عقیدے کی بنیاد پر
جب دینی اور عقدی نقطۂ نظر سے اپنا صحیح کردار نبھائے گی تو اس کا سب سے بڑا کردار اس کے دودھ پلانے سے، ولادت سے لے کر کے بچے کے جسمانی نشو و نما اور اس کے جسمانی ضروریات اور تقاضے کے ساتھ سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ بنتا ہے وہ یہ کہ اس کی صحیح عقیدے پر پرورش کی جائے اور اس کی صحیح تربیت کی جائے، کیونکہ یہی اصل مطلوب ہے، یہی اصل مطلوب ہے کہ بچے کی صحیح تربیت ہو، صحیح عقیدے پر اس کی تربیت ہو، کیونکہ صحیح عقیدے پہ تربیت کرنے کے اصل ذمہ دار یہی ہیں۔ یہ اگر صحیح ہیں تو صحیح کردار یہ نبھائیں گے اور انہیں نبھانا چاہیے، اور اگر یہ صحیح نہیں ٹھہرے تو یہ ان کا کردار غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک ماں کا کردار بچے کی عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر اگر ماں ہے، دین پر اگر ماں ہے، صحیح عقیدے پر اگر ماں ہے تو اپنے بچے کی پرورش صحیح عقیدے پر کرے گی، اور اگر وہ صحیح عقیدے پر ہے تو اس کا کردار صحیح پر تربیت کرنے کی وجہ سے صحیح کردار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح کلیئر کر دی کہ ایک ماں کا کردار بچے کے عقیدے کی صحت اور درستگی کے لیے اور صحیح عقیدوں کو دل کی جڑوں میں اتارنے کے لیے بہت بڑا۔ اسی لیے ماں گھر میں رہتی ہے تو بچے کی صحیح تربیت کرتی ہی ہے، مسجد جاتی ہے تو وہاں صحیح عقیدے اور تربیت کا پورا نظام ہوتا ہے اللہ کے فضل و توفیق سے، تو وہاں اسے صحیح تربیت ملتی ہے۔ اب دیکھیے حکم دیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت عبادت پر کی جائے۔ ایک ماں کا کردار عقیدہ سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عبادتوں پر کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے اسے تنبیہ کرو، اسے مارو نماز کے لیے کہ نماز وہ قائم کرے، نماز پڑھے۔ تو ایک ماں اگر صحیح عقیدے کی ہے، رول صحیح عقیدے کا ہوگا، پابند صوم و صلاۃ ہے تو اپنے بچوں کو پابند صوم و صلاۃ کرے گی، اور اسے پابند عقیدہ ہونا ہے، پابند صوم و صلاۃ ہونا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ سلف میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے کس طرح بہلا پھسلا کر کے روزے کا پیریڈ، روزے کے عمل کا پیریڈ، جو روزے کا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں کس طرح مائیں اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے کس طرح نکال لیتی تھی۔ یہ اس طرح ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ اسی کردار کا مطالبہ ہے۔ اور بچوں میں ایک پہلو اور ہے، بچوں کی تربیت میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے جاہلیت میں جب اسلام آیا تو کیا بیک گراؤنڈ تھا، آج بھی جاہلیت کے کتنے طور طریقے، جاہلیت کے سوچ، جاہلیت کا مزاج آج کس طرح عام ہے، ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک ماں کا کردار بیٹے کے ساتھ تو ہے ہوگا ہی اس کا، لیکن بیٹی کے ساتھ زیادہ توجہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بیٹیوں کے تئیں ترجیحی معاملہ ہو جاتا ہے گھر کی سطح پر۔ ایک ماں اپنی ممتا کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دے گی
وہ تو بے پناہ محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو دین نے سامنے رکھ کر کے تعلیم بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ جس کو آزمایا گیا اللہ کی طرف سے 2 بیٹیوں کے ذریعے، 3 بیٹیوں کے ذریعے، اور اس نے اپنی اس آزمائش میں اپنے آپ کو کھرا ثابت کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ خاص طور پر اس پہلو پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی طرف ان کی رعایت میں اور ان پر دھیان دینے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ لحاظ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی بچوں کے لیے، جیسے مثال کے طور پر بچوں کے لیے آپ کی تعلیم ہے کہ بچے بسم اللہ کر کے کھائیں، دائنے ہاتھ سے کھائیں، اپنے قریب سے کھائیں۔ یہ تربیت عقیدے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اور اسی طرح کے آداب اور اخلاق کی تربیت سب سے بہتر ڈھنگ سے اپنے بچوں کی ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ کے مقابل میں ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ماں کی محبت شفقت میں وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو عمر کا پیریڈ ہوتا ہے، اس عمر کے پیریڈ میں وہ جس طرح بچوں کو دعائیں، بچوں کو آداب، بچوں کو اخلاق، بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم اور نصیحت کا عمل انجام دے سکتی ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے یہ بات بار بار کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اس کا انتظام بھی کر دیا۔ جو دین فطری ہے تو فطرت کے تقاضے کیسے پورے ہو جائیں اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا۔ ایک عورت کو، ایک ماں کو اپنے بچوں کی تربیت میں صحیح کردار اور صحیح رول ادا کرنے کے لیے موقع مل جائے تو موقع بھی فراہم کر دیا۔ ولی نہیں بنایا ایک عورت کو کہ ایک عورت ولی نہیں بن سکتی اپنی بیٹی کے لیے، وہ اس لیے نہیں بن سکتی ہے۔ ایک عورت اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے شوہر کو ذمہ دار بنا دیا گیا، اللہ کہ اس کو کچھ مشکلات ہوں، حالات ہوں تو ضرورت اور تقاضے کے مطابق وہ کام کرے گی، لیکن اصل ذمہ دار تو شوہر کو ٹھہرا دیا گیا۔ اس لیے شوہر کو ٹھہرا دیا گیا کہ باہر سے جو متعلق مسائل ہیں، چاہے معیشت کا مسئلہ ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، نفقے کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح بچی کے لیے رشتے کا مسئلہ ہو، اس کا تعلق باہر سے ہے۔ اس کو جوڑ دیا شوہر کے ساتھ، باپ کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن جو اصل تربیت کا گھر میں رہتے ہوئے بچپن میں ماں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ماں کو فارغ کر دیا۔ ماں کو فارغ کرنے کے لیے شوہر کو الگ ہدایتیں دے دی گئیں اور ماں کو اس کی الگ ذمہ داریاں بتا دی گئیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے ہی تم صحیح رول اور صحیح کردار ادا کرنے والی بنو گی۔ اسی لیے کہہ دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے ہی گھروں میں رہو، اسی میں جم جاؤ اپنے گھروں میں۔ اپنے گھروں میں جم جانے کے لیے اسی لیے شریعت نے کہا کہ اولاد کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم اور صحیح نشو و نما اور صحیح دین و فکر کا جو اصل مقام ہے وہ گھر ہے، اور وہ ماں کی گود ہے، ماں کے ہاتھ کے نیچے کا عمل ہے، ماں کے ذریعے ہے۔ اسی لیے اس کی شریعت نے تعلیم دی کہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ شریعت نے اسی لیے دیکھیے اس بات کی بھی مطلب اس طرح تربیت دی کہ شادیاں کرو تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو۔ دیندار عورت جب گھر میں رہے گی تو اس کا کردار اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں بھی اتنا مضبوط عقیدہ رکھے گی کہ بچوں کے لیے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود وہ فتنوں میں نہیں پڑے گی۔
بچوں کے تئیں فتنوں میں نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پر جیسے یہ کہا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی اس فتنے میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ محبت بے پناہ ہوگی ماں کو، لیکن وہ ماں کا اولاد کے ساتھ محبت کہیں اسے عقیدے کی خرابی کی طرف نہ لے جائے۔ بچہ بیمار ہے، اب بیماری میں اسے علاج کرنا ہے، بیماری میں اصل دعا اسی کی دعا ہے اپنے بچے کے لیے، اصل رقیہ اسی کا ہے، تو یہ اس کا کام ہے۔ اور اسی طرح اس کے تئیں صحیح عقیدے اور ایمان پر جمائے رکھنا اپنے آپ کو، یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے کے آگے کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے بھی اسی کی فکر اصل مطلوب ہے۔ دیکھیے حضرت انس کی ماں ہیں، کتنی عمر تھی حضرت انس کی جب لے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، آپ کے سپرد کر دیا کہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا، اور ٹارگیٹ کتنا بڑا ہے کہ آپ کی یعنی رسالت مآب میں رہ کر کے آپ کے ساتھ رہ کر کے میرے بیٹے کی جو تعلیم و تربیت ہوگی اور میرے بیٹوں کو جو آپ سے برکت حاصل ہوگی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ صحیح سوچ تھی، یہی سوچ تھی کہ بیٹا مر جاتا ہے، شوہر آتا ہے مسجد سے، گھر میں بیٹا مردہ پڑا ہوا ہے، اور شوہر کے ساتھ آنے والے شوہر کے دوستوں ساتھیوں کی جو مسجد سے آتے ہیں ان کی وہ ضیافت کر لیتی ہے، صحیح عقیدے ہی کی بنیاد پر۔ یہ عقیدے کی مضبوطی ہے کہ اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے ایک ماں کو، ایک بیٹے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے ایک ماں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے الفاظ میں۔ لیکن دیکھیے اس کے باوجود اس کا کردار بیٹے اور اولاد کی تربیت میں بڑا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی خود بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ کتنی مضبوط بنیاد ہے، بیٹا مردہ ہے گھر میں، شوہر کے ساتھ عشاء کا معاملہ کر دیتی ہیں، جو کچھ ماحضر ہے وہ کھلا دیتی ہیں، اور رات میں کسی وقت اپنے شوہر کو بتاتی ہیں کہ وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی تھی وہ امانت اس نے واپس لے لی۔ ایک ماحول بنا کر کے وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ پھر امانت والا اپنی امانت مانگے، پھر جس کے پاس امانت ہے وہ اسے لوٹانے کو پسند نہ کرے، تو آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کراہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اتنا ماحول بنانے کے بعد کہتی ہیں کہ وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بیٹے کی صورت میں دی تھی وہ امانت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے، اور یہ رول اسی وقت ہوتا ہے۔ ایسے رول کے ساتھ ایک ماں کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر پائے گی؟ یہ اسی وقت کر پائے گی جب وہ دین میں، بچوں کی تربیت میں اپنے کردار اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گی، اور یہ اسی وقت سمجھ سکتی ہے جب دین اور صحیح عقیدے اور صحیح اخلاق پر ایک عورت کی، ایک بچی کی پرورش ہوئی ہو، اور اسی پرورش پر اسے اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا ہو، پھر وہ ماں بننے کے بعد اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح کردار وہ ادا کرے گی۔ اس لیے یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں صفا فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ خواتین کے لیے میرے خیال سے 15 روزہ جو اجتماع چلتا ہے، اس اجتماع میں اس طرح کی بنیادی باتوں کے لیے جو نظام چل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام میں مزید برکت دے، اس کے پیچھے اخلاص دے، اور اس سے جڑ کر کے آپ سب زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ یہ مجلسیں بہت برکت کی ہیں، بہت نفع کی ہیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں کی ہم جب پیروی کریں گے تو ہمیں کتنی برکت حاصل ہوگی، بہت برکت حاصل ہوگی۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جب فکر مند رہیں گی، اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جب فکر مند رہے گی، تو وہ ماں اپنے بچے کے خیر اور برکت کے لیے لالچ کرے گی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر بیٹھتی ہیں حضرت انس کی ماں، آپ دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی فکر کہ کسی طرح ہمارے بچے کا مستقبل دین اور دنیا کے اعتبار سے اچھا ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، دین میں برکت ہو۔ تو اس طرح ایک ماں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہی اصل کردار ہے۔ اصل کردار صحیح عقیدے پر، عبادت پر، صحیح اخلاق و کیریکٹر پر اپنے بچوں کی کیا جائے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ اور فطری طور پر ایک ماں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اس کو بہت ساری مثالوں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے، ہماری فطرت کا عمل ہے۔ ایک ماں کی فطرت کا یہ سمجھ لیجئے مظاہرہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کرتی ہے۔ اس موقع پر البتہ یہ بات کہی جائے گی کہ جس طرح صحیح کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہیں بچوں کے تئیں فتنوں میں پڑنے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ فتنہ بچوں کی محبت ہمیں عقیدے سے دور نہ کر دے، نماز سے دور نہ کر دے، دین سے دور نہ کر دے۔ بچوں کے دین اور بچوں کی دنیا کی بہتری کے لیے دین ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ وہ خاتون صحابیہ لے کر کے آتی ہیں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ گواہ ہو جائیے، یہ میرے شوہر نے یہ ہبہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا سب بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں، سب بچوں کو کہاں دیا ہے، سب بچوں کو دیا گیا ہوتا تو پھر گواہ بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کو گواہ بنانے کے لیے یہ بات ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عدل کرو، اپنے بچوں کے بیچ میں عدل کرو۔ عدل یہ بھی ایک بہت بڑا بنیادی کردار ہے ایک ماں کا، ایک باپ کا، کہ اپنے اولاد کے بیچ میں وہ عدل کریں۔ برابری جو شریعت میں مطلوب ہے، جو عدل شریعت میں مطلوب ہے، وہ عدل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو اور ماؤں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں اپنے کردار کو سمجھیں اور اپنے کردار اور اپنے رول کو ادا کریں۔ اس کے لیے توفیق مانگیں ہم سب اپنی ذمہ داریوں کے تئیں اللہ سے، کیونکہ کوئی خیر اور کوئی ذمہ داری کا کام اللہ کی توفیق کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تیرے دین پر رہیں، تقوی پر رہیں، عدل و انصاف پر رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو تقوی پر ہو، دین پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔